पीडीएम ने इंट्रोड्यूस करवाया एक नया चाबी वाला खिलौना, रोज की तरह एक नया प्रोपेगेंडा। एक नया वेरिएंट आया है कोरोना का, जिसकी वेव इस वक्त दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है। और ये कोरोना का वेरिएंट जो है इंतहाई समझदार और एजुकेटेड है, और कुछ खास तबके के लिए ये वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया गया। और शायद मुझे जहाँ तक शक है कि ये भी पीडीएम की तरफ से ही इंट्रोड्यूस हुआ है। आखिरकार बिलावल भुट्टो जरदारी भी बोल पड़े इस हुकूमत के खिलाफ। थोड़ा सा इस पे आपको डिटेल में बताएंगे। लॉन्ग मार्च उसी तरह रवां दवां है, और आखिरी पड़ाव कल का उसका था चिश्तिया में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 16 नवंबर 2022 है और बुध का दिन है। उमर फारूक ज़हूर, कल से लेकर ये नाम आप मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, क्योंकि कल रात को ही 10 बजे ये खिलौना इंट्रोड्यूस किया गया है पीडीएम की तरफ से जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में। इस प्रोग्राम में ये साहब ये बताते हैं कि ये खरीदार हैं उस घड़ी के, जो घड़ी इमरान खान ने तोशाखाना से ली और इनको बेची। देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात को यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर घड़ी इमरान खान साहब ने इनको बेची, तो ये कहीं से भी कोई जुर्म नहीं है। यानी हम जिसको बोलते हैं कानून के ज़िम्रे में आना, कि अगर ये एक जुर्म है तो वो बताया जाए, तो ये कहीं से भी एक जुर्म नहीं है। सबसे पहले तो हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं। फिर दूसरी तरफ अगर हम ये देखते हैं कि ये प्रोपेगेंडास, यानी इस वक्त जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे और अब तो सोशल मीडिया पे भी, कि हम जिस वक्त भी टीवी खोलते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो एक नया प्रोपेगेंडा सामने खड़ा होता है। मज़े की बात यह है कि कोई भी प्रोपेगेंडा 24 घंटे से ज़्यादा चल नहीं पाया। आप खुद भी अगर देख रहे होंगे, एक प्रोपेगेंडा गढ़ा जाता है और उसके 24 घंटे के बाद उसकी कोई खबर ही नहीं होती है। वजह क्या होती है कि वो प्रोपेगेंडा धम तड़कता हो जाता है, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब लोग बुद्धू नहीं हैं। ये बात समझा समझा के, मैं तो छोड़ ही दें, पूरा मुल्क, पूरी पाकिस्तानी अवाम इनको समझा समझा के थक गई है कि अब ये ना तो वो वक्त है और ना ही ये वो बुद्धू अवाम है। अब अवाम भी समझदार है, वक्त भी चेंज हो चुका है। रोज़ का एक नया प्रोपेगेंडा गढ़ने से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि सच तो होता नहीं है। ये 24 घंटे में गिरता क्यों है? झूठ है। झूठ के पाँव होते नहीं है कि चले, झूठ तो बेचारा वहीं पे गिर जाता है। कोई सच्ची बात हो तो चले ना आगे। इमरान खान के खिलाफ बंदा भी वो लॉन्च किया है जो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है, और अरशद शरीफ के आखिरी ट्वीट्स में से एक इसके बारे में भी है। मैं आपको थोड़ा सा पहले खबर बताता हूँ और उसके बाद अरशद शरीफ साहब की वो ट्वीट भी बताता हूँ, जो कि उन्होंने अपने असैसिनेशन से 2 दिन पहले इस बंदे के लिए की थी। इमरान खान को दिए गए सऊदी वली अहद के तहाइफ का खरीदार पहली बार सामने आ गया। शहजाद अकबर ने तहाइफ की फरोख्त के लिए राब्ता किया। बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी ने $20 लाख में घड़ी फरोख्त की। तोहफों के खरीदार उमर फारूक ज़हूर का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे, प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ। इस बंदे की आप ये तस्वीर देखें जो मेरे पीछे है, ये फैसल वावड़ा का बहुत अच्छा दोस्त है। एक दूसरी तस्वीर देखिए, ये बशीर मेमन जो डीजी थे एफआईए के, उसकी भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। चले, बशीर मेमन से तो इमरान खान के ताल्लुकात नहीं थे, फैसल वावड़ा के साथ तो थे। जब इतने अच्छे ताल्लुकात थे तो आप खुद सोचें कि कोई भी फराह बीबी को क्यों भेजेगा। एक सिंपल सोचने जैसी बात है ना, कि फराह बीबी डील उतना अच्छा नहीं कर पाएंगी जितना कि फैसल वावड़ा कर सकते हैं। झूठ नंबर 1। दूसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं इस बंदे के पाकिस्तान में कितने केसेस रजिस्टर्ड हैं और इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड कितने केसेस हैं। ये इंटरनेशनल किस्म का एक क्रिमिनल बंदा है, यानी बंदा तो कोई सही लाते। इसके बारे में जो अरशद शरीफ साहब ने फरमाया था अपने असैसिनेशन से 2 दिन पहले, उमर फारूक ज़हूर, जिन्होंने एफआईए के मुतअद्दिद अफसरान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में एफआईआर कटवाई है, इनके हवाले से आलमी तहकीकात पर रिपोर्ट। सवाल तो बनता है
کہ ایف آئی اے کے متعدد افسران کیا اس لیے زیر عتاب ہیں کہ انہوں نے ڈگی والی سرکار اور جہانگیر ترین کی تحقیقات کی۔ جن جن ایف آئی اے آفیسرز نے شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی تحقیقات کی، یہ ان کے پیچھے پڑ گیا، یعنی یہ تو بیسیکلی ان کا بندہ ہے۔ عمران خان اگر گفٹ بیچے گا تو کسی اپنے بندے کو بیچے گا نا، یہ ان کے بندے کو کیوں بیچے گا؟ اور اب تو یہاں سے یہ کڑی بھی ملتی ہے کہ فیصل وابڈہ صاحب نے جو وہ پریس کانفرنس کی ہے تو اس کے بیچ میں سہولت کار کون تھا، جو کہ نون لیگ اور فیصل وابڈہ کی آپس میں ایک کنیکشن بنا رہا تھا یا برج کا کام کر رہا تھا۔ شاید یہی ہو، مبینہ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک بات۔ لیکن اصل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ پروپیگنڈاز کا بازار کب تک چلے گا؟ آخر کوئی تو اس کی انتہا بھی ہوگی، کوئی اینڈ ہوگا۔ بات کرتے ہیں سمجھدار کرونا ویرینٹ۔ اس وقت ویو چل رہی ہے دنیا میں، ایک سمجھدار کرونا ویرینٹ آیا ہے جو کہ ایجوکیٹڈ بھی ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، اور خاص طور پہ یہ اس وقت کسی خاص پولیٹیشن پہ اٹیک کرتا ہے جس وقت کہ اس پولیٹیشن کو کچھ دنوں کے لیے آئسولیٹڈ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کچھ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کس معاملے میں ڈیلے کرنے ہوتے ہیں، یا پھر کہیں کوئی جواب نہیں دینا ہوتا ہے تو وہ ذرا آئسولیٹڈ ہونا چاہتا ہے، اور یہ ویرینٹ وہاں پہ آ کے حملہ کرتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو اس وقت کرونا ہو گیا ہے۔ میں ان کی صحت کاملہ کی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس وقت ان کو کرونا ہوا ہے اس وقت وہ 70 لوگوں کی کیبنٹ میں لندن سے واپسی آئے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہاں پہ نواز شریف سے بھی ملے۔ آپ نے تصویر تو دیکھی ہوں گی کہ کس طرح سے وہ پپیاں چپیاں کر رہے ہیں دونوں بھائی آپس میں۔ بھائی لوگ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ اس کو غلط نیت سے مت دیکھیں۔ تو پھر ان کو بھی کروانا چاہیے، اور ان کو بھی کرونا کا ایک ڈر ہو سکتا ہے۔ اینیوے، اس وقت کچھ خاص فیصلے ہو رہے ہیں جس وجہ سے شہباز شریف صاحب کو آئسولیٹڈ ہونے کی ضرورت پڑی۔ اب یہ تو میں بھی نہیں کہہ سکتا 100% کہ ان کو اصل میں کرونا ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ تیسری بار ان کو کرونا کا اٹیک ہوا ہے، کوئی پچھلے میرے خیال سے 1.5 یا 2 سال میں، اور تیسری بار اٹیک ہونا بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کرونا کا کہتے ہیں کہ اگر سیم ویرینٹ آپ کو دوسری دفعہ اٹیک کر جائے تو آپ کے بچنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے رکھے۔ بلاول بھٹو کی بات کی تھی میں نے آپ سے کہ بلاول بھٹو صاحب اس وقت بہت نالاں ہیں حکومت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ٹی وی لگاتے ہیں تو کوئی اچھی خبر نہیں ملتی سننے کو۔ اب بلاول صاحب اس طرح کے بیانات کیوں دے رہے ہیں، اور ایسا کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کے بیچ میں کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف ایک بیان دے رہے ہیں؟ خیر، کام انہوں نے بھی کون سا کیا ہے؟ انہوں نے بھی صرف گھومنا پھرنا کیا ہے، عیاشیاں کیا، اور اپنی سی وی لے کر پوری دنیا میں ہر ملک کے سربراہ کے پاس اپنی ہی سی وی لے کر گئے ہیں کہ مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے پاکستان کا، اور میں آپ سے تعلقات رکھوں گا، اور پھر کوئی وعدے وعید بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی شاید کیے ہوں انہوں نے۔ لیکن اب بھی ایسا کیا ہو گیا؟ اس ٹائمنگ کو بڑا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس ٹائمنگ پہ بلاول صاحب اس طرح کا بیان دے رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف کے جو مشورے میں یہ دونوں بھائی لندن میں کر رہے تھے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو پوچھا تک نہیں، ایک تو ناراضگی یہ ہے، دوسری ناراضگی یہ بھی ہے کہ اب پی ڈی ایم کا بیانیہ جو ہے وہ بہت بری طریقے سے پٹ چکا ہے۔ اس وجہ سے بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو پی ڈی ایم اور اس امپورٹڈ حکومت کے بیانیے سے الگ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اسٹارٹ اسی طرح ہوتا ہے، اور بعد میں یہ تیزی پکڑتا ہے۔ بالکل سیم اسی طرح ہے کہ گاڑی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلے گیئر میں چلتی ہے تھوڑی سی سلو، اور آہستہ آہستہ وہ چوتھے اور پانچویں گیئر میں لگ کے پھر 100 کی اسپیڈ سے چلتی ہے۔ وہ 100 کی اسپیڈ بھی آپ کو عنقریب دکھے گی، اور بہت دور نہیں، شاید ودن دا منتھس آپ کو وہ چیز دکھے گی۔ تھوڑا سا جاتے جاتے لانگ مارچ کے حوالے سے بات کریں گے کہ کل لانگ مارچ جو ہے وہ چشتیاں میں اس نے پڑاؤ ڈالا، اور لانگ مارچ کا مومنٹم اور عوام کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جوں وہ راولپنڈی کے قریب آتے جا رہے ہیں، اسی طرح ان کا مومنٹم اور ان کا جوش اور جذبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی رپورٹ کیا تھا کہ سندھ سے اور جنوبی پنجاب سے قافلے آنے تھے، لیکن پھر اس فائرنگ والے واقعے کے بعد وہ رک گئے۔
ابھی تو وہ قافلے آنے ہیں اور جوائن ہونے ہیں، اور پھر وہاں سے دوسری طرف سے KPK گلگت بلتستان کشمیر، یہاں سے بھی یہ قافلے آئیں گے اور اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیرنے کا جو پروگرام ہے وہ چلے گا۔ ابھی ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ پنڈی تک پہنچنے میں اس لانگ مارچ کو شاید 2 دن لگیں گے، اور وہاں پہ عمران خان صاحب اس لانگ مارچ کو جوائن کریں گے اور پھر سے اپنی سربراہی میں اس لانگ مارچ کو لے کر اور چلیں گے، جیسے کہ لاسٹ ولاگ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ شاید وہی ہوگا آخری جھٹکا، یعنی گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، اور یہ ہوگا وہ آخری دھکا عمران خان کا جو کہ وہ پنڈی میں دیں گے۔ ایک اور بات میں نے آپ کو بتائی تھی، اگلے ولاگ میں آپ کو اس کو ڈیٹیل بتاؤں گا، صرف اس وقت بتا دیتا ہوں کہ ملاقاتوں کے سلسلے میں نے آپ کو بتائے تھے کہ لاہور میں بہت ایک خاص ملاقات ہوئی تھی جو کہ 3 بڑوں کے بیچ میں ہوئی تھی۔ اس بارے میں ٹوٹل حال احوال میں اپنے اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اس کے بارے میں نجم سیٹھی نے کیا لکھا ہے، اور دوسرے ایک صحافی ہیں، وہ بھی بڑے اچھے صحافی ہیں، میرے فیورٹ بھی ہیں، نجم الحسن باجوہ صاحب نے کیا کہا ہے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں اگلے ولاگ کا انتظار کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں بہت ساری نئی خبروں کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو پروموٹ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔